اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولجا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا ملجن الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق فاطمة الزهراء صلوات الله عليها امیر المومنین کی ذات پہ مل کے باز بلند صلوات جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بہتر انداز میں صلوات اعوذ باللہ من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم ثم اللعنة على أعدائهم ولعنهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد اخترناهم على علم على العالمين الصلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بازی بلند صلوات حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے سلام ہو اس نبی پر توجہ ہے بالکل
ایسے تھک کے نہیں سننا، میرے ساتھ ملیں ذرا، خوبصورت ماحول بنے، مجلس میں روحانیت ہے لیکن اس کو تھوڑا سا بروئے کار لائیں، میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اگر درخواست میری مان لیں آپ کہ وقفہ زیادہ ہے، تھوڑے سے اگر آپ تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں، آپ اگلے اور پچھلے بھی تھوڑے تھوڑے دو دو قدم صلوات بھی پڑھتے آئیں اور تھوڑا تھوڑا آگے بھی۔ جو پیچھے ہیں ان سے بھی اپیل ہے، آپ بھی تھوڑی سی زحمت کریں، تھوڑے سے آگے تشریف لائیں۔ صلوات پر محمد و توجہ ہے۔ مجلس کی ابتدا مجھ سے پہلے کی ہوگی، میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے، لیکن چاہوں گا کہ اس میں اجتماعیت آئے، جو ممکن تب ہے جب اذہان عالیہ تھوڑے سے میری طرف مبذول ہو جائیں گے۔ تو پہلا جملہ عرض خدمت کرنے لگا ہوں، عرض کر رہا ہوں، سلام ہو محمد مصطفیٰ پر، سلامت رہے، آپ زندہ سلامت رہیں، سلام ہو احمد مجتبیٰ پر، اور میرا سلام ہو سید الانبیاء پر۔ آپ کی خوبصورت توجہات ہو گئی، لیکن جو ساتھ نہیں مل رہے ان کی تکریم کی خاطر جملے کی تکرار کرنے لگا ہوں۔ میرا سلام ہو محمد مصطفیٰ پر کہ جس کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی۔ آپ سلامت ہیں بھائی، تھوڑی سی آواز اوپر کرو یار۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلام ہے، آپ کی خوبصورت توجہات ہو گئیں، لیکن جو ساتھ نہیں مل رہے ان کے لیے جملے کی تکمیل کروں گا۔ سلام اس ہستی پر کہ جس کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ قرآن کی آیتوں میں بدل دیتا ہے۔ سلامت رہیں آپ، زندہ سلامت رہیں۔ سلام اس ہستی پر کہ جس کا ہاتھ حرکت میں آئے تو آیت قرآن بن جائے، جس کا چہرہ نیچے سے اوپر اٹھے تو آیت قرآن بنے، اور جس کے چہرے کا رخ پھر جائے تو قبلہ کی سمت بھی تبدیل ہو جائے۔ سلام یار، آپ کی خوبصورت توجہات ہو گئی۔ ایک جملہ اور کہوں گا، سلام ہو میرے، ارے بھائی ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، جہاں سیٹ ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیں اسے۔ سلام ہو امیر المومنین پر، اور سلام ہو حضرت ابو طالب پر، سلام ہو سرکار عمران پر کہ جنہوں نے قرآن تب پڑھا تھا جب نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا بات، آپ سلامت۔ سلام سرکار عمران پر، دنیا کے رہبر میں اور میرے ابو طالب میں بہت بڑا فرق ہے، موازنہ بنتا ہی کوئی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کا راہبر وہ ہے جو نزول کے بعد پڑھتا ہے، میرا ابو طالب وہ ہے جو نزول سے پہلے پڑھتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے سامعین، جو نزول کے بعد پڑھے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو نزول سے پہلے پڑھے اسے سلام اللہ کہتے ہیں۔ جو پڑھے، سبحان اللہ، خوبصورت جملہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی مشیت میں بدل جاتا ہے۔ امیر المومنین نے پہلی مرتبہ، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، جو زبان پہ جاری کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ابھی نازل نہیں ہوا تھا، میرے مولا نے یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا۔ دو ہی اس کے جواب بن سکتے ہیں، یا تو میرے مولا کی زبان سے جو نکل رہا تھا وہ قرآن بنتا جا رہا تھا، یا پھر
میرے مولا بیٹھے زمین پہ تھے، نگاہ لوح محفوظ پہ تھے. لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. سورہ مبارکہ دخان کی ایک مختصر آیت مجیدہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کے صرف 5 الفاظ ہیں، لیکن مطالب کے اعتبار سے بہت بڑی. بسم اللہ بسم اللہ. ایک صلوات بھیجے امیر المومنین کی جانب. میں شروع کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہات مجھے چاہیے ہوں گی، مجھے آگے بڑھنے میں میرے لیے آسانی رہے گی. لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ معیار انتخاب بتا رہا ہے کہ ہم جس کو بھی منتخب کرتے ہیں وہ اس کی دولت کی بنا پہ نہیں کرتے، وہ ووٹوں کی بنا پہ نہیں کرتے، وہ اس کے جھگڑالو پن ہونے کی وجہ سے انتخاب نہیں کرتے. جس کا بھی کرتے ہیں علم کی بنا پر کرتے ہیں. سلامت رہیں آپ کی خوبصورت توجہات. لیکن میرے ساتھ ملیں گے، 3 منٹ چاہوں گا صرف. علم کی بنا پر، تو علم کس علم کی بنا پر؟ کون سا علم کسی ذات میں ہو تو پھر خدا اسے منتخب کرتا ہے. معیار الہی انتخاب کے لیے ہے کیا؟ علم. تو علم کی متعدد قسمیں ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ 3 منٹ مجھے چاہیے آپ کے. ایک علم بالقوہ ہے. مجھے اپنے عزیز بھی کہتے ہیں، مومنین بھی کہتے ہیں کہ سڈلی مشکل ہو جاتی جدوں وہ اصطلاحی زبان آتی ہے تو پھر میں وزیرستان چلا جانا، اتنے بندے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے نے. نہیں، جو آپ نہیں سمجھیں گے سنیں گے تو وہ تو مجھے نہیں بلائیں گے. بھائی اس کو سمجھ، تھوڑا سا اپنے معیار کو اوپر کریں، رسمی جملوں سے تھوڑا سا بلند کریں اپنے آپ کو. میرے سامعین، علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے، علم حصولی ہے، علم حضوری ہے، علم بالاحکام ہے، علم بالموضوعات ہے، علم بالفقہ ہے. کس علم کی بنا پر اللہ کسی کو منتخب کر لیتا ہے؟ سلامت رہیں آپ کی خوبصورت توجہات ہو گئی. مطمئن ہو کہ میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. کون سا علم درکار ہے؟ میں ایک جملے کے اندر یہ جتنے نام لیے ہیں ان کا ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں. علم بالقوہ کی بنا پر یہ کون سا علم ہوتا ہے؟ علم بالقوہ اس علم کو کہتے ہیں کہ کسی کے اندر جاننے کی صلاحیت تو ہو پر ہر وقت جانتا نہ ہو. جب چاہے تو جان لے، ورنہ قناعت کے پیچھے کی خبر کوئی نہیں. یہ جاننا چاہے تو جان لے، صلاحیت ہے لیکن ہما وقت جانتا نہیں. یہ علم بالقوہ ہے. اگر اس بنا پر کہا جائے کہ اللہ کسی کا انتخاب کرتا ہے تو یہ ناقص انتخاب ہے. ساتھ چلنا ہوگا میرے. اگر یوں کہیں کہ اس علم کی بنا پر کسی کو منتخب کر لیا جائے تو یہ ناقص انتخاب ہے. اس لیے کہ جب علم کے اندر نقص ہے تو انتخاب میں کمال کیسے آئے گا؟ پھر آگے بڑھیں. اگر کہا جائے کہ علم حصولی، اس کے لیے اس کی بنا پر، تو علم حصولی کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ علم بعد میں آتا ہے، معلوم پہلے ہوتا ہے. میں یہاں پر حاضر ہوا، آپ تشریف لائے، آپ نے اس جگہ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں نے ایک مفہوم تراشا، مفہوم تراش کر آپ کے ذہن و روح میں منتقل کر دیا. جو ذہن و روح میں گیا وہ علم بن گیا، یہ سب معلوم بن گیا. لیکن ترتیب تھی، یہ ہے علم حصولی. ترتیب یہ تھی کہ جہاں معلوم تھا تو آپ نے دیکھا،
یہ پہلے تھا تو آپ کو علم آیا، یہی نہ ہوتا تو علم کیسا؟ لیکن معیار الہی، اللہ کے انتخاب کا معیار یہ بھی نہیں ہے کہ معلوم پہلے ہو جائے اور علم بعد میں آ جائے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے ترتیب ہی کچھ اور رکھی ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ آواز کرو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اگر تو ترتیب یہ ہوتی نا، الرحمن خلق الانسان علم القرآن، تو ملا کی بات بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ 40 سال کے بعد آپریشن کروایا، پھر جاننا بھی آ گیا، لکھنا بھی آ گیا، پڑھنا بھی آ گیا، لیکن اللہ نے ملا کے منہ پہ بھی تماچا مار کر اب اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن، بلکہ ترتیب بتا رہا ہوں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم پہلے دیا، انسانی شکل میں بعد میں بھیجا۔ علم بالقوہ کی بنا پر اگر کہا جائے تو جس کو قناعت کے پیچھے کی خبر نہ ہو وہ مجھے لوح محفوظ کی خبر کیسے دے گا؟ اس لیے کہ میں ناقص ہوں، میرے دیکھنے کی قوت ہے پر محدود ہے، میرے سوچنے کی قوت ہے پر محدود ہے، میرے سننے کی قوت ہے پر محدود ہے۔ میرا دین زمین پہ نہیں ہے، لوح محفوظ پہ ہے۔ پھر اللہ جس کا انتخاب کرے وہ اس کا نہیں کرے گا جس کو قناعت بھی نظر نہ آ رہی ہو، اللہ اس کا انتخاب کرے گا جو بیٹھا زمین پہ ہوگا، نگاہ لوح محفوظ پہ۔ علم حصولی میرٹ نہیں، علم حصولی میں ایک چیز اور بھی ہے کہ علم اور معلوم جدا ہوتے ہیں۔ میں جب تک آپ ادھر ہیں میں ہوں، معلوم بھی ادھر، علم بھی ادھر۔ جب مجلس مکمل ہو جائے میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، علم ساتھ چلا جائے گا، معلوم ادھر رہ جائے گا۔ تو جس میں علم اور معلوم جدا ہو جائیں وہ علم انتخاب الہی کے لیے میرٹ ہی نہیں بنتا۔ سلامت رہے آپ، 1 منٹ اور دے دے، آسان پیرائی میں آ جائیں گے۔ ایک قاعدہ اس کے بعد اور بیان کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے یہ انتہائی یقین کریں کہ ایک تقریر کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو انشاءاللہ کہ جتنا وقت مجھے دیا گیا، 50 منٹ دیے گئے، 15 منٹ گزر چکے ہیں، 35 منٹ باقی ہیں ابھی۔ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو نتیجہ خیز ہو، اور نتیجہ خیز نہ ہوئی تو جان آپ کی بھی نہیں چھوٹے گی۔ توجہ ہے میرے سامنے؟ کون سا علم درکار ہے؟ علم بالقوہ، علم حصولی، علم بالفقہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ علم شریعت صرف حلال و حرام، واجبات، محرمات، مستحبات، مباحات، مکروہات، تو پورے قرآن کے اندر 500 آیات ہیں جو فقہ کے احکام بیان کرتی ہیں۔ اگر اس کی بنا پر انتخاب ہو جائے تو یہ انتخاب کی ناقص انتخاب ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ 500 آیات کا علم لے لیں اور منتخب ہو جائے۔ اللہ باقی 6100 آیات کا علم کہاں لے جانا ہے؟ انتخاب الہی کے لیے علم بالفقہ بھی میرٹ پہ نہیں پورا اترتا، علم حصولی بھی میرٹ کے لیے کفایت نہیں کرتا، علم بالقوہ بھی نہیں ہے۔ آئیں آگے بڑھیں، ایک جملہ کے اندر اس کے لیے علم بالفعل ہوتا ہے۔ علم بالفعل کس علم کو کہتے ہیں؟ علم بالفعل علم بالقوہ کے مد مقابل ہوتا ہے۔ بالقوہ علم اس علم کو کہتے ہیں کہ بندے کے اندر صلاحیت ہے پر ہمہ وقت ہر چیز جانتا نہیں ہے۔ جب جاننا چاہے تو جان لے، ورنہ تو پاؤں کے نیچے کیا ہے کوئی خبر نہیں ہے، کنات کے پیچھے کیا کوئی خبر نہیں ہے، صاحبان کے اوپر کیا کوئی خبر نہیں ہے۔ جاننا چاہے تو جان لے، جو کبھی جانے اور کبھی نہ جانے، یہ علم بالقوہ ہے۔ اس کا مد مقابل ایک علم بالفعل ہوتا ہے۔ علم بالفعل اس علم کو کہتے ہیں کہ جس ذات کے اندر یہ ہوتا ہے وہ جس کیفیت میں چلی جائے، نہ ذات علم سے جدا ہوتی ہے نہ علم ذات سے جدا۔
جس کیفیت میں چلے جائیں، جس کیفیت میں چلے جائیں، نہ بلکہ زندگی کے جس حصے میں چلے جائیں. ایسا نہیں جس کو ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ہر کوئی بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا علم بالفعل ہے. آواز ایک واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے مجھے تمہیں جس 8 ارب 25 کروڑ لوگ اس دنیا میں ہیں، ان سے پہلے بھی جتنے آئے ان کی ترتیب یہ تھی. اللہ نے کیا حیثیت رکھی؟ فرمایا ہم نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے اس حالت نے نکالا کہ تم پیدا ہوئے تو کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے. یعنی پتہ چلا کہ پیدا ہو اور علم دماغ رکھتا ہو پر علم نہ رکھتا ہو. یہ بندہ کہے کہ میں منتخب ہو جاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر میں چوٹ لگ جب تک پاگل ہونا ہے تو سمجھ لینا اس کا علم بالفعل نہیں ہے. کیونکہ علم بالفعل اس علم کو کہتے ہیں کہ ذات موضوع جس کیفیت میں چلی جائے وہ اس کا وصف علم اس سے کبھی جدا نہ ہوا ہو. اس لیے اب تو سامنے گرام نہیں بلکہ سادہ لفظ میں آپ کے مزاج کے مطابق کہہ دیتا ہوں کہ جو آغوش مادر میں آئے پھر بھی قرآن پڑھتا ہو، بدن ساتھ کوئی نہ ہو پھر بھی قرآن پڑھتا. اگر اس معیار کا علم ہے، اس علم کو علم بالفعل کہتے ہیں. جس کیفیت میں چلی جائے ذات وہ علم اس سے کبھی جدا نہ ہو. پھر ملا سمجھ لینا جس کی عقل پر ہذیان طاری ہو جائے وہ ملا تو ہو سکتا ہے، محمد نہیں ہو سکتا. ایک حدیث سنیں، میرے بزرگان دعائیں دے رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آگے پڑھوں گا میں. ایک حدیث سنیں جو مجھے نظر آ رہا ہے اس مجلس میں سب سے چھوٹا بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور میں حدیث پڑھوں گا نا تو وہ بھی آنکھیں جب میں ایسے حدیث نہیں جاننا، پر جو میں استدلال کرنے لگا ہوں یہ آپ نہیں کہیں گے کہ پہلے سنیں، اور حقائق پہ مبنی گفتگو. میرے نبی کی حدیث ہے، تشیع تسنن کتب کے بھری پڑی. انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت بابها. میں العلم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو یہی علم چاہے وہ اسی دروازے پہ آ جائے. بھائی کمال آپ کو سلام ہے، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے. آپ نے تو کمال کر دیا، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. قاعدہ سنیں سامعین گرامی، قاعدہ ہے علم النحو، اور نحو نہ شیعہ دین دی نہ سنی دین دی. ویسے اس کے بانی میرے مولا امیر علیہ السلام ہے. علم النحو کے اس کے اندر قاعدہ ہے کہ معرفہ کی تکرار، لفظیں غور کرنے مشکل ختم ہونے لگی، بالکل آسان پیرائی میں داخل، لیکن اس قاعدہ کو سمجھے. معرفہ کی تکرار عین اول پہ دلالت کرتی ہے. تکرار معرفہ عین اول پہ دلالت کرتی ہے. کیا مطلب ہے؟ میرے آقا میرے نبی یا قرآن کی آیت میں، میرے نبی کی حدیث میں یا معصومین کی حدیث میں کوئی کلام ہوئی، ابتدا میں معرفہ آ گیا، 2-4 لفظوں کے بعد یا جملے کے بعد پھر اسی معرفہ کا آگے ذکر ہو گیا. یہ ہے تکرار معرفہ. یعنی یہ نئی نہیں ہے، یہ بالکل وہی ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. اس اصطلاح کو سنیں اور ذہن میں جگہ دیں تو یقین کر لیں ایمان محفوظ بھی ہوگا اور ایمان بڑھتا بھی نظر آئے گا. تکرار معرفہ عین اول پہ دلالت کرتا ہے. یعنی مطلب کیا؟ معرفہ کا ذکر ہو جائے اور اس کے بعد 2-4 تھوڑے فاصلے کے بعد اسی معرفہ کا پھر ذکر ہو. یہ ہے معرفہ کی تکرار. تکرار تو سمجھ نہیں ہو نا، یعنی پہلے ہو جاتے پھر دوبارہ ہو گیا، تکرار اس کو کہتے ہیں. معرفہ کی تکرار. یہ جو تکرار معرفہ ہوا ہے نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی، یہ بالکل وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے. کمال ہے، کمال ہے. اب حدیث سنیں، انا مدینۃ العلم. میں انا مدینۃ علم نہیں کہا،
علم کہتے تو نکرہ ہوتا، نکرہ ہوتا تو عام علم ہوتا. میرے نبی نے علم کے اوپر الف لام معرفہ کا لگایا، اس عام کو خاص بنایا. فرمایا میں بڑے خاص علم کا شہر ہوں. کیا بات ہے، میں بڑے خاص علم کا شہر ہوں. علی اس کا باب ہے. من اراد العلم، جس نے وہی علم چاہا جو میں لے کر آیا ہوں. سلامت رہیں آپ، زندہ و سلامت رہیں. یہاں العلم آیا، من اراد علما نہیں کہا. اگر یہ کہتے قاعدہ تطبیق کی نہیں ہو سکتی تھی. العلم کہا، وہاں بھی مدینۃ العلم. العلم الف لام معرفہ کا لگایا، یہاں بھی العلم جو وہی علم جو میں عرش سے لے کے فرش پہ آیا ہوں. اگر کوئی وہی چاہتا ہے تو کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا، یا علی سے ملے گا یا حسن سے ملے گا. معرفہ کی تکرار. بس مشکل ختم ہو گئی. 2 روایات سنیں اور نتیجہ خیز گفتگو ہو جائے گی. معرفہ کی تکرار عین اول پہ دلالت کرتی ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو پہلا علم تھا جس کے شہر میرے نبی ہیں، بے ہی نبی کے بعد اگر آج بھی کوئی چاہتا ہے تو ملا سے نہیں ملے گا، باب مدینۃ العلم سے ملے گا. معرفہ کی تکرار عین اول پہ دلالت کرتی ہے. اب میں کیسے سمجھوں، مجھے آپ کیسے سمجھیں کہ وہی علم جو نبی لے کر آئے وہی علی سے ملے گا. دنیا کے اندر 4200 مسالک اس وقت موجود ہیں. ان میں سے صرف اس مسلک تشیع کو پیچھے کریں، باقی 4199 مسالک کو کھلی دعوت دیتا ہوں. تمہارے پاس ایک ہے تو لے آؤ، 1000 ہے تو لے آؤ. میں مائک سے اتروں گا، باپ نے تسلیم پہلے کروں گا. پر جس کو بھی نائب مصطفیٰ ثابت کر دکھانا ہے، پہلے اس کا علم ویسا ہی دکھاؤ جیسے محمد کا علم ہے. اگر ویسا ہی علم مجھے نظر آئے، یقین کریں میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی آنکھیں بند کر کے میرے علی کے علاوہ، میرے حسن مولا کے علاوہ، میرے عسکری مولا کے علاوہ کسی اور میں ویسا ہی علم نظر آئے جیسا میرے نبی کے وجود میں اللہ نے رکھا ہے، آنکھیں بند کر کے اسے نائب مصطفیٰ بھی مان لینا، اپنا ہادی بھی مان لینا. شکریہ، تقبل اللہ. توجہ ہے میرے سامنے؟ یہ نیاز ہے سید الشہداء کی، یہ علی کی محبت ہے جی. سلامت رہیں میرے سامنے. اب آگے بڑھیں. میرے نبی کا علم کیسا ہے؟ میزان میرے نبی کا وجود ہے. اگر وہ علم سمجھ میں آ گیا تو پھر اسی جیسا کسی اور میں تلاش کر لیں، 1 منٹ سے پہلے نیابت ثابت ہو جائے گی. خود کش بمبار بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مجلسوں پہ پابندیاں لگوانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو ذکر روکنا چاہتا ہے، ویسا علم کسی میں دکھا دے. اور اگر 4199 مسالک میں سے کسی کے پاس ایک بھی ایسا نہیں، اس ملت کو اللہ نے 14 عطا کیے ہیں جن کے اندر اللہ نے کھلی دعوت دے. کوئی مشکل نہیں، ویسا علم. چونکہ نیابت ثابت کرنا ہے نا، تو نیابت ہوتی کب ہے؟ کرسی پہ براجمان ہونے کا نام نیابت نہیں. نا وہ خصوصیات جو وجود مصطفیٰ میں اللہ نے رکھی ہیں ویسی کسی اور میں دکھا دے. میں نہ مانوں تو لعنت کر کے اٹھ جانا. اور اگر تیرے پاس ایک نہ ہو تو میرا علی بھی ایسا ہی ہے، میرا حسن بھی ایسا ہی ہے. میرا حسن تو نبی کا علم، ایک جملہ صرف ایک روایت میں، میرے نبی کا علم کیسا ہے؟ میرے نبی کا علم
اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر چونکہ من اراد العلم، جو وہی علم چاہے جو میں لے کر آیا ہوں، اگر میرے بات چاہتے ہو تو اس باب پہ آنا، اس دروازے پہ چلے آنا. اگر ویسا ہی چاہتے ہو اور اگر ویسا نہیں چاہتے تو سمجھ لینا مجھ سے پیچھے ہٹ گئے، بھٹک گئے، منحرف ہو گئے. تو پھر آئیں نبی کا علم کیسا. ایک حدیث غالباً میں نے بیان کی ہوئی ہے لیکن صرف ایک آدھے منٹ کے اندر بیان کروں گا. ایک مرد اور ایک عورت، مثال کے طور پر گونا گوا حدیث ہے، ذخیرہ حدیث موجود ہے. ایک مرد اور ایک اور نوجوان ہے، ایک چھوٹا سا بچہ. مرد اور خوبرو ہے، بچہ سیاہ رنگ کا ہے، اپنی آغوش میں اٹھا ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا لیکن مولا ہم بڑے پریشان ہیں. میں کیوں پریشان ہوں؟ کہ مولا پریشان ہے، بچے کی شکل نہ ماں سے مل رہی ہے، نہ باپ سے، نہ نانا سے، نہ دادا سے، نہ ماموں سے، نہ چچا سے، نہ ننیال میں سے، نہ ددیال میں سے. مولا تو ہم تو بڑے پریشان ہیں، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا کہنے کو دل نہیں کر رہا. میرے آقا ایسے آنکھیں جو کہا کہ بند کر کے ایک لمحے کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں. یہ ہے علم بالفعل، یہ ہے علم حضوری. اس علم کی بنا پر اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے. میرے نبی فرماتے سن، جس مصطفیٰ کے کہنے پر تو نے جنت کو دیکھے بغیر تسلیم کیا ہے نا، وہی مصطفیٰ تجھے کہتے ہیں یہ بیٹا تمہارا ہے، خوشی سے اسی کو اپنا بیٹا کہے. یا رسول اللہ میں ایمان لیا لیکن کوئی ایسی چیز، میں اختصار کر رہا ہوں، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اطمینان بھی ہو جائے. ایمان تو ہو گیا، اطمینان بھی آ جائے. میرے آقا نے پھر کیا کیا؟ آنکھیں بند کی، ایک لمحے کے بعد سر اٹھایا، فرمایا سن، اطمینان چاہتے ہو؟ آدم علیہ السلام سے لے کر تجھ تک 50 پشتوں کا فاصلہ بنتا ہے. آدم سے نیچے آئیں، تجھ سے پیچھے جائیں، 25 پشتیں پیچھے تیرا باپ، اس سے پیچھے تیرا دادا، اس سے پیچھے تیرا پردادا. 25 پشتیں پیچھے جائیں تو 25ویں نمبر پر پیچھے تیرا ایک پردادا گزرا ہے، اس کی شکل ایسی ہی تھی جیسی اس بچے کی ہے. اس کی شکل بالکل ایسی. ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے افراد کی شکلوں پر بھی جو اطلاع رکھتا ہو اسے مدینۃ العلم کہا جاتا ہے. اب ہے یہ اجمالاً تو ایک اجمالاً میں نے ایک حدیث میں، ورنہ یقین کریں اس علم کی تاثیر ہے کہ وہ علم نبی کی انگلی حرکت میں آئے تو چاند دو حصوں میں کٹ جائے، ڈلا سورج پلٹ کے پیچھے آئے. یہ اس علم کی تاثیر ہے. اور یہ کون سا علم ہے؟ اس پہ میں صرف ابھی تو تعارف کروا رہا ہوں میرے سامنے. تو من اراد العلم، جو وہی العلم چاہے جو میں لے کر آیا ہوں. تو نبی کے علم کا تعارف تھوڑا سا میں نے کروا دیا. اب آگے بڑھے، جس میں ویسا ہی ملے آنکھیں بند کر کے اسے مان لینا. میرے صاحب گرامی آئیں، امام حسین علیہ السلام میدان کربل. اس سے پہلے ایک حدیث سنیں. امیر المومنین ساسا بن سوہان، اسمک بن نباتا، میسا بن تمار، تینوں رازدان ہیں میرے علی کے. کہتے ہیں ہم امیر المومنین کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلے، ایک نخلستان میں گئے. آگے سے 50 یہودی آئے. یہودیوں نے آ کر کہا کہ یا امیر المومنین، ہم آپ کو نبی کا نائب ماننے کو تیار ہیں. ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے ایک خبر ہمیں دے رکھی ہے تورات کے اندر کہ اس ایریے کے اس علاقے میں ایک پتھر کی چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر 5-6 نبیوں کے نام لکھے گئے ہیں. ہم نے بڑی تلاش کی لیکن ہمیں وہ چٹان نظر کوئی نہیں آ رہی. اگر آپ دکھا دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ویسا علم ہے جیسا موسیٰ لے کر آئے تھے. اگر آپ دکھا دیں. اچھا وہ چٹان چاہیے. امیر المومنین ایسے ہاتھ اٹھتا، اس انگلی کی ڈائریکشن میں آگے چلے جاؤ، اتنے فاصلے پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے مٹی کو پیچھے ہٹانا، نیچے سے وہی چٹان نکلے گی جس پہ 6 نبیوں کی اللہ نے نام درج کر رکھے ہیں.
50 یہودی گئے اسی ڈائریکشن میں گئے، اتنے فاصلے پہ جا کے ریت ہٹائی، نیچے سے ویسے ہی چٹان نکلی جیسے میرے علی نے بتائی تھی۔ بھائی میرا ساتھ دینا ہوگا اس جملے پر، ایسے نیچے سے چٹان، لیکن پھر پلٹے، یا امیر المومنین چٹان تو آئی ہے لیکن اس کے اوپر نام کوئی نہیں، فرمایا نہیں اوپر کی طرف نہیں نچلی طرف لکھے گئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں، نچلی طرف لکھے گئے ہیں۔ اچھا مولا فرمایا جاؤ اسے ہٹاؤ، اس کی ڈائریکشن چینج کرو، نچلی طرف اوپر لاؤ، 6 نام اوپر آ جائیں گے۔ 50 یہودی گئے، بھائی یقین کریں روایت کے جملہ ہے، اور اپنے ایمان کے تحفظ و سلامتی کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایمان بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ سامنے جب تک سوچتے رہیں گے اس جملے کو، ایسے میرے علی والا فرماتے اس کو اٹھاؤ، ڈائریکشن چینج کرو، نچلی سائیڈ اوپر لاؤ، اس کے اوپر آ جائے گی تو 6 نبیوں کے نام نظر آ جائیں گے۔ 50 یہودی گئے، جا کر اس چٹان کو اٹھاتے ہیں، چٹان اٹھانا تو دور کی بات جنبش تک نہیں دے سکے۔ آگے بڑھیں گے سامعین۔ اس کے بعد انہوں نے اور یہودیوں 1000 یہودی، چٹان بہت بڑی تھی، 1000 بندہ مل کر پوری توانائیاں صرف کرنے لگا لیکن پتھر کو جنبش تک نہیں دے سکا۔ عاجز آ کر 1000 یہودی میرے علی مولا کے قدموں میں، مولا امیر آپ اٹھے، ہم سے تو حرکت نہیں۔ علی مولا آپ اٹھے نفس مطمئنہ ہوتے ہوئے، نائب پیغمبر ہوتے ہوئے، میرے علی مولا گئے، پتھر کے نیچے ہاتھ نہیں ڈالا، پتھر کے اوپر ہاتھ رکھا، زبان کو جنبش دی، جنبش ختم ہونا تھی، پتھر نے ہوا میں معلق ہونا شروع کر دیا۔ ہوا میں معلق ہونا شروع کر، بلند کر کے میرے مولا نے ایسے اشارہ کیا، دور جا پڑا، نچلی طرف اوپر آئی، اب دیکھو اوپر گئے تو دکھا تھا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ۔ توجہ ہے میرے سامنے؟ ابھی تو میرے علی نے زمین کے اندر کی بات بتائی ہے، آسمانوں کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اگر ویسا ہی علم نظر آ جائے جیسا وجود مصطفیٰ میں اللہ نے رکھا، آنکھیں بند کر کے نائب محمد بھی مان لیں، اپنا رہبر و امام بھی مان لیں، خلیفت اللہ بھی مان لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو 2 نمبر کو تو ہم نے کربلا میں نہیں مانا، آج کی بھی مان لیں گے نہیں۔ آگے بڑھیں تھوڑا سا، جناب مالک اشتر، یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں سید سجاد کے خیمے میں آئے، بیٹے کو کھڑا کر کے سینے سے لگایا، مصائب نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ سوائد پڑھ رہا، کھڑا کر کے سینے سے لگایا۔ سید سجاد نے آگے کہا یا ابتا مالی اراکا تقتل واحدہ وتترک عشرہ، بابا جان وجہ کیا تھی؟ میں دیکھ رہا تھا، بھائی کمال جملہ ہے، میں علم بالفعل دے دسنا چاہنا، میرے نبی کا علم بالفعل ہے، جس کو بیماری مغلوب کر لے وہ ملا ہوتا ہے، محمد نہیں ہوتا، جس کا علم کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ علم بالقوہ ہے۔ انتخاب الہی کے لیے یہ میرٹ ہی نہیں ہے درکار، ناقص انتخاب ہوگا اگر اس بنا پر کیا جائے۔ علم حصولی میرٹ نہیں ہے، علم بالفقہ اس کے لیے میرٹ نہیں، چونکہ 500 آیات کا علم ہے، قرآن حکیم میں 500 آیات جو احکام بیان کرتی ہیں، 6100 آیات جو عقائد بیان کر رہی ہیں، ان کا علم اس کا مطلب ضرورت ہی کوئی نہیں سامن، وہ ناقص انتخاب ہو سکتا۔ خدا کا انتخاب بھی کامل ہے، جس کو منتخب کرتا ہے وہ بھی کامل ہے، تو کس بنا پر؟ علم کی بنا پر۔ یا بتا بابا جان وجہ کیا تھی؟ میں دیکھ رہا تھا، کمال کا جملہ، میں دیکھ رہا تھا آپ ان ملعین پہ جب حملے کر رہے تھے تو آپ 10 کو چھوڑ رہے تھے، 1 کو مار رہے تھے، پھر 10 کو پھر چھوڑتے، پھر 1 کو مارتے، پھر 10 کو پھر۔ مولا آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ تو خیمے کے اندر تھے، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ کی تو آنکھیں بند تھی، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ پر تو بیماری کا غلبہ تھا،
تو سمجھ آ گئی من انتخاب الہی کا معیار علم ہے. علم بالقوہ نہیں، علم بالفعل ہے. یعنی علم بالفعل اس علم کو کہتے ہیں. آنکھیں بند ہو جائیں پھر بھی رابطہ لوح محفوظ سے بحال رہتا ہو، خیمے کے اندر ہو پھر بھی کائنات کے ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہو. یہ علم بالفعل، جس کو بیماری متاثر نہ کر سکے. سر نے چوٹ لگ جائے تو بندہ پاگل ہو جائے تو سمجھ لینا ملا ہے، مولا نہیں ہے. سید سجاد بابا جان، وجہ کیا ہے؟ آپ 10 کو چھوڑ رہے تھے. اچھا امام حسین علیہ السلام نے بھی ہاں میرا لال آگے سے نہیں کہا بیٹا آپ نے کیسے دیکھا، آپ کی تو آنکھیں بند تھی، آپ تو خیمے کے اندر بیماری کا نہ بلکہ یوں فرمایا ہاں میرا لال جو آپ نے دیکھا وہ صحیح دیکھا، لیکن بیٹا تجھے پتہ ہے نا جو تلوار ذوالفقار کل میرے بابا کے ہاتھ میں تھی وہی ذوالفقار آج تیرے بابا کے ہاتھ میں. بیٹا درست ہے کہ جن 10 کو میں چھوڑ رہا تھا وہ بھی مجھے زخمی کر رہے تھے، لیکن بیٹے کیا کروں، جیسی تلوار اٹھاتا تھا کسی کی 50ویں پشت میں کوئی مومن بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 70ویں پشت میں کوئی ماتمی بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 20ویں پشت میں کوئی شیعہ بیٹھا نظر آتا تھا. بیٹا درست ہے میں زخمی ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن 1000 سال کے بعد بھی اپنے آنے والے ایک شیعہ کے وجود کو مٹانا گوارا نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی میرے سامنے گرامی؟ جو عام حالات میں نہ ہو، میدان جنگ میں ہو، ہزاروں یا لاکھوں جتنی بھی تعداد ہے تمام افراد اس کے سامنے ہو، اور ان تمام افراد کی نسلوں سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو جانتا ہو کہ ان کی نسلوں سے آنے والوں میں حلالی کون ہے حرامی کون ہے، وہاں انتخاب الہی ہوتا. یہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو لے آؤ، ہمیں تو کوئی مشکل نہیں. ابھی لاہور میں صرف تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرنے لگا ہوں، لاہور میں ایک بہت بڑا گروہ تھا جس نے اپنے بندے کو امام مہدی کے طور پہ متعارف کروا رہے تھے، تو اس کو پھر ہم نے پکڑا ہے. اس 1 مئی کو تقریباً 8 گھنٹے ہم دبئی چوک جو تھانہ ہے وہاں پہ بیٹھے رہے. 4 بجے دن کو گئے، رات 12 بجے جا کر ہم نے FIR کٹوائی اس ملعون پہ. تو وہ بندہ بھاگ گیا اور کہتا ہے کہ میں امام ہوں پر میں کبھی نماز پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں تو کبھی نہیں رکھتا. اس کو اس کی اوقات یاد دلانا تھی کہ تیرے جیسا بندہ کتے سے زیادہ نجس ہوتا ہے. اور میرے 5ویں مولا فرماتے ہیں جو بندہ بھی ہمارے علاوہ امامت کا دعویٰ کرے سمجھ لینا قوم لوط کے فعل کا عادی بن چکا ہے. ابھی اس وقت کچھ لوگوں نے اس کو بھگا دیا اور نیپال میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ کم از کم اسے یہ تو خبر ہوئی کہ یہ میدان کھلا نہیں ہے، نہ ہم یہ کسی کو کرنے دیں گے. اس مئی میں ہم نے 3 ایسے ہی 2 بندے اور بھی تھے، ایک نے یزید کی بڑی حمایت کی، آپ نے دیکھا ہوگا عبد الخالق بھٹی اس ملا کا نام تھا، اسلامیہ پارک لاہور میں. اس نے کہا عہدہ دفاع کرو اے خلیفہ راشد. اس پہ بھی ہم نے کیا کیس، تو بیوی کو ضامن بنا کے خود بھاگ گیا، فرار شریف کر چکا، تشریف دکھا کے تشریف لے گیا. وہی جو ایڈا تو غیرت ماندے تھے اپنے ماموں دے پتر دا دفاع دے کرنا میدان چاہ کے چھپتا کیوں؟ بیوی اس کی جیل میں ہے، اس کی بہویں جیل میں ہیں، خود مولوی صاحب بھاگے ہوئے. ایڈا جڑا بندہ جدا ضمیر ختم ہو جائے نا وہ یزید نو اپنا رہبر منتا ہے. میرے سامعین گرامی آپ کے پاس وقت نہیں ہے،
حجت خدا کا ظہور سر پہ ہے. یقین کریں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ مکتب اہل بیت کی ترجمانی کرتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں. اس وقت میرے مولا کا ظہور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن انتظار اس چیز کی ہے کب یہ آمادہ ہو جائے میں ظہور کروں. آمادگی مجھے دکھانا ہوگی میرے سامعین گرامی. تو میں آمادگی کیسے دکھاؤں؟ مولا میں آمادہ ہوں نہیں، ایسے وہ میرے اندر سے بھی جانتے، وہ اہل علم کے وارث ہیں، وہ نبیوں کے علم کے وارث ہیں. وہاں دھوکہ نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں میرٹ ہوگا. اس وقت کے امام کے ساتھ مجلسیں ذہنی تعیش کی جگہ نہیں ہے. مجلسیں مرضی کے بندے کو پروموٹ کریں، یہ بند کریں، ایسے گندے بندے کو کبھی ممبر پہ نہ آنے دیں. یہ بانیان پہ شرعی طور پہ واجب ہے. جو بندہ اس طرح کی غلاظت کرتا ہے گریبان سے پکڑیں اور باہر نکالیں. عزاداری سنت جناب زینب کبریٰ ہے، بڑی قیمت لگی ہے اس پہ. اس کے تقدس کو کوئی مجروح کرے تو یہ نہیں کرنے دینا. میرے سامعین گرامی کیسے پتہ چلے کہ میں آمادہ ہوں؟ ایک آسان سا جو طریقہ ہے کہ اگر تو میں نے آج سے وہ گناہ جو پہلے کر رہا تھا آج سے چھوڑنا شروع کر دیے تو سمجھ لینا میری آمادگی ہو چکی ہے. میری ڈائریکشن میرے وقت کے امام کی طرف ہو گئی ہے. اب میرے مولا اور میرا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. جو گناہوں سے بچیں گے نا، امام کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے 4 سطحیں ہیں. 4 سطحیں. ابھی 5-7 منٹ ہے میرے پاس. اچھا بہت شکریہ. بس یہ حصہ چونکہ بہت اہم ہوتا ہے میرے سامعین. تو 4 سطحیں ہیں امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ربط رکھنے کی. رعیت امام، ناصر امام، سپہ سالار امام جو 313 ہے، سپہ سالار امام، اور کچھ شخصیات وہ ہیں جو 313 سے اوپر ہیں، امام سے بہت نیچے. کچھ شخصیات وہ بھی ہیں جو 313 سے اوپر ہیں. رعیت بن کے رہنا ہے. پاکستانی بن کے رہنا ہو تو صرف آئی ڈی کارڈ بن جائے، پاسپورٹ بن جائے تو شہری ہیں آپ. ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ وہ مل جائے، وہ برتھ سرٹیفکیٹ تو شہری ہیں آپ. لیکن پھر جو چاہیں کریں. امام کی رعیت بننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے نہ، رعیت امام بننے کا بھی معیار ہے. کیا معیار ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی رعیت بن کے صرف رہنا چاہتا ہوں، ناصر نہیں بننا چاہتا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ طہارت کے تمام مسائل جو آل محمد نے لوح محفوظ پڑھ کر آپ تک پہنچائے ہیں ان پر دسترس بھی رکھتا ہو، ان پر عمل پیرا بھی ہو. زندگی گزر گئی، غسل ٹھیک نہیں کیا، وضو ٹھیک نہیں. جو بندہ اپنے وجود کو پاک نہیں رکھ سکتا یوسف زہرا کا ناصر کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا رعیت کے لیے تو کوالیفائی کر لیا، ہو گئے پورے، آگے رعیت بن گئے. اب عزم کریں کہ میں صرف رعیت نہیں، میں ناصر امام بننا چاہتا ہوں. تو 10 شرطیں ہیں امام زمان علیہ السلام کی نچلی سپاہ میں شامل ہونے کے لیے. 10 شرطیں، 10 شرطوں کو سمجھ کر پورا کریں. یہ ابو جہل کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو آپ کے لیے ہے. یہ 10 شرطیں مجھے پوری کرنا ہوں گی. 10 شرطیں پوری ہو گئی، ناصر امام نچلی سپاہ کے لیے کوالیفائی کر لیا. اب عزم کریں نہیں میں تو 313 میں جانا چاہتا ہوں. تو 313 وہ ہستیاں ہیں جن میں 48 سے 52 تک مستورات بھی ہیں.
کرتے کیا تھے کہ یہ 313 میں چلے گئے اور کچھ ہیں ابھی دنیا میں، کچھ چلے گئے، ان کو زندہ کیا جائے گا. رجعت موضوع کبھی سنا ہے؟ نام سنا ہے نا؟ کبھی کوئی تقریر پوری سنی ہو رجعت کے؟ ہمارے بچپن سے مطلب بڑو بوڑھے ہو گئے، رجعت کے عنوان پہ کوئی مجلس ہی نہیں سنی کہ اصل تے خیبر تے سوائے تے بس وہ سن لیا تے بڑے مطمئن ہو گئے اصل بڑا بڑا مار کیا کر لیا. تو رجعت پر ایمان رکھے بغیر کسی کی تشیع مکمل ہی نہیں، نامکمل تشیع ہے اس کی. تو یہ ہوتی کیا ہے؟ رجعت کے عنوان پہ آپ جب مجلس کا پروگرام بناتے ہیں نا تو پڑھنے والے کو پہلے موضوع خود دیکھیں ضرورت ہماری کیا ہے. ذہنی تعیش کے لیے مجلس کا انتخاب نہ انعقاد نہ کریں، نہ اپنی روحانی ضرورت کو پورا کریں، اس کو ملحوظ رکھیں اور اس روحانی غذا کے لیے پھر بندے منتخب کریں کہ کون ہوگا جو اس موضوع پہ گفتگو کرے. رجعت بہت بڑا عنوان ہے جو متروک ہے، مہجور ہے. چلے انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر پورا نشستوں میں یہ ہو سکتا ہے. بہت بڑا عنوان ہے. اتنا سن لیں کہ جو گناہ پہلے کر چکے ہیں وقت کے امام کو ضامن بنائیں. میرے مولا دعائے ندبہ کے اندر جملے ہیں کہ میرے وقت کے امام ہماری عبادتیں بھی خدا آپ کی وجہ سے قبول کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی خدا آپ کی وجہ سے معاف کرتا ہے. مولا پچھلے ضامن بن جائیں، پچھلے کی معافی لے دیں، آئندہ کے لیے ضامن بن جائیں، کبھی آپ کی مخالفت میں کوئی جرم نہیں کروں گا. ہر جرم جو بھی ہوتا ہے نا وہ امام کے مد مقابل بندے کو لے جاتا ہے. گناہ سے جوں بچتے جائیں گے حجابات ہٹتے جائیں گے، امام کے قرب میں جاتے جائیں گے. اپنے وقت کے امام کے تنہائی کو ختم کریں گناہوں سے بچ کر. اب موبائل کھولا تو گناہ شروع ہو گیا، وہ غلیظ تصویریں دیکھنا شروع کی تو گناہ بڑھنا شروع ہو گیا. جو گناہ بڑھتا جائے گا رخ امام زمان سے پیچھے ہٹتا جائے گا، فاصلہ بڑھتا جائے گا. جو گناہ سے بچتا جاؤں گا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. بس میرے مولا کے عزاداروں ایک دو جملہ صرف مصاحب کا، صرف اس لیے کہ مجلس کی تکمیل ہو جائے. فضائل احکام جتنا پڑھ لیں، زینت مجلس ہے، تزئین مجلس ہے، تکمیل نہیں. تکمیل اسی وقت ہوگی جب اس بیٹے کا پرسہ اس ماں کو دیں گے کہ جس کی پسلیاں بھی توڑ دی گئی. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقین کریں جس عمل کے اندر جتنی مشکلات آئیں گی نا سمجھ لینا قبولیت کی طرف یہ عمل جا رہا. اس مجلس پہ تقریباً ہر سال ہی مسئلہ موسم کا بنتا ہے. میرے عزیز ہیں فیصل عباس، یاسر عباس، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مطمئن ہونا چاہیے. یہ ہر سال 2-3 مرتبہ ان کو شامیانے لگانا پڑتے ہیں، پھر گرتے ہیں، بارش آتی ہے، موسم خراب ہوتا ہے، لیکن تمہیں مطمئن ہونا چاہیے. یہ جتنی تلخیاں آ رہی ہیں نا یہ تمہیں ساری تلخیاں یوسف زہرا کے قرب میں لے کے جا رہی ہیں. جس عمل میں مشکل نہ آئے سمجھ لینا کو خدا کو بھی اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، آل محمد کو اتنی دلچسپی اس عمل میں نہیں ہوتی جتنا. اس لیے بس اوقات آپ استخارہ کریں نا تو استخارہ آتا ہے کہ جنت کی مثلا بشارت آتی،
لیکن کام وہ شروع کریں تو مشکلات آتی ہیں. بھائی جنت میں جانے کے لیے مشکلات ہی تو سہنا پڑتی ہیں. تو یہ یقیناً بڑی روحانیت ہے مجلس کے اندر. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آدھا جملہ صرف. کربلا کے اندر 3 ہستیاں ہیں. جب زین سے زمین پہ آئیں تو پہلے سر ان کا زمین سے ٹکرایا، پھر باقی بدن ان کا زمین پہ لگا. ان 3 ہستیوں میں 2 علی کے بیٹے ہیں، اجرکم اللہ، اور 1 علی کی بیٹی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، بیٹوں میں 1 میرے مولا عباس ہے، 1 میرے مولا حسین ہے. اور بیٹیوں میں جب 11 محرم کو عمر بن سعد رسیاں لے کے قریب آیا نا، اور ایسے پھینک کے کہتا ہے آپ ہماری قیدنے ہیں. علی کی بیٹی کہتی ہے سبّد اللہ وجہک یا ابن سعد، اے سعد کے بیٹے ملعون، اللہ تیرا چہرے کو سیاہ کرے، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، ہم تیری قیدنے نہیں محمد کی بیٹیاں ہیں. ہاتھ پسے گردن بند گئے، اور علی کی بیٹیاں بے پلان اونٹوں پہ سوار ہو گئے. جان بوجھ کے انہوں نے اونٹوں کو مقتل میں سے گزارا. ہر بی بی کا اونٹ گزر گیا، لیکن جو شریکت الحسین تھی نا، جب دیکھا کہ خوشبو تو یہیں سے آ رہی، پتھروں کا ڈھیر ہے. معاف کرنا عزاداران مظلوم کربلا، علی کی بیٹی نے بندے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے اونٹ کی کوہان سے نیچے گرایا جیسے عباس بازو قلم کروا کے نیچے. کونیوں سے پتھروں کو پیچھے ہٹایا، اور پیچھے ہٹا کے علی کی بیٹی نے بین کیے. معاف کرنا سخت جملہ ہے. اس کے بعد شمر ملعون کہتا ہے یہ وہ لمحہ تھا جب میں ظلم بھی کر رہا تھا، میرے دل میں نرمی بھی آ رہی تھی. ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی لاشا حسین سے اٹھتی نہیں ہے. کہتا ہے میں نے ایک درہ لیا، میں درہ لے کے اتنا قریب چلا گیا کہ بی بی کے سر پہ مارنے لگ گیا، بی بی کے ہاتھوں پہ مارنے لگا. مختار سکوی کہنے لگا ملعون بتا کہ پھر بی بی نے لاشا چھوڑ دیا؟ کہا نہیں لاشا نہیں چھوڑا. کہا پھر چھوڑا کیسے؟ کہا جب 24 سال کے ضعیف سجاد نے دیکھا نا کہ محافظہ امامت کی جان خطرے میں ہے، ایسے نیچے اترے، سامنے آ کے رونا شروع کر دیا. اس وقت علی کی بیٹی نے لاشا چھوڑ دیا. آواز آئی تو نہ رو، تجھے تو جلتی آگ سے اٹھایا. اللہ لعنت اللہ.